بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 7 رمضان پیر کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اور آج 7 رمضان پیر کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے فوراً اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو 7 رمضان پیر کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام اور سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پہ بیٹھے راضی ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور آج 7 رمضان پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے سبحان اللہ پڑھنے والا جنتی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، رب فرما رہے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اسی مہینے میں اپنی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں نہ بھر لے۔ نبی کریم فرماتے ہیں آمین، جو اس بات کی دلیل ہے، نبی کریم کا جبریل امین کی بات پہ آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے جو رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو نہیں پڑھتا، اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ نہیں کرتا۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو رب کی ذات پسند فرماتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں 70 نیکیوں سے نوازو۔ آج اس مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ مل رہا ہے۔ پھر کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج رمضان کے 7ویں روزے اور پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج رمضان کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی اسی کو توفیق ہوگی جسے رب کریم دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے رب کریم رحمتوں برکتوں سے کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 7 رمضان پیر کے دن کی قدر کیجیے گا۔ یہ پیر کا دن بار بار آئے گا، لیکن رمضان کا پہلا پیر سال میں ایک بار آتا ہے۔ اس پیر کی قدر کر لو۔ یہ دوستی یاری رشتہ داری سیر و تفریح ساری زندگی ہوتی رہے گی، لیکن آج رمضان کا پہلا پیر ہاتھ سے نکل گیا، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب میں ہو نہ ہو۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے 70 درخت جنت میں لگا دیے جاتے ہیں جو روزے محشر آپ پر سایہ کریں گے، جو روزے محشر آپ پہ رحمتوں کا سایہ کریں گے۔ اللہ والو، آج دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو رمضان کے پہلے پیر کا خاص عمل ہے۔ یہ ایک ایسا مستند اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ رمضان کے پہلے پیر کے دن سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو جنت انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے رب کی طرف سے ہیں، لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگان دین بھی کوشش کیا کرتے تھے، آج میں اور آپ بھی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کے پہلے پیر اگر اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اور دوسرا وظیفہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یعنی سورہ کوثر کا ہے۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج صرف 1 منٹ، آج رمضان کے پہلے پیر 1 منٹ آپ نے رب کی ذات کو دینا ہے۔
जिक्र रब काबा का करना है, ये नाम और सूरह कौसर को पढ़ना है, मांगना रब से है, मेरे बताए गए तरीके से अमल करना है। अगर 1 मिनट के इस अमल से रमजान के पहले पीर ये वजीफा पढ़ते साथ ही गायबी फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आ जाएं, गायबी फरिश्ते रहमतें बरकतें लेकर आ जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं, आपके घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाए और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े। तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। आप रमजान के महीने की कदर कीजिए, इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो रमजान के पहले पीर को लापरवाही में गुजारेगा। मेरे भाइयों, ये मौका साल में एक बार आता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप साउथ अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब 7 रमजान पहली पीर का दिन आ जाए तो आपने 2 अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ना है जिस तरह सहाबा कराम ने पढ़ा, जिस तरह बुजुर्गाने दीन भी पढ़ा करते थे। वो भी इन्हीं नाम को, इन्हीं कुरानी आयात को, इन्हीं वज़ाइफ को पढ़ते और रब की जात इनकी हर बात को पूरा फरमाती। आज हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती? हम भी तो यही आयात पढ़ते हैं, हम भी तो रब करीम के नामों का जिक्र करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमें भाइयों मांगना नहीं आता, हमें रब करीम को मनाना नहीं आता, हमें वज़ाइफ की तरतीब का नहीं पता। आज जिस तरह से वजीफा बताऊंगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप भी अल्लाह के बंदों की तरह, अगर आप भी सहाबा कराम की तरह अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं तो रब करीम को राजी करना सीखें कि रब कब राजी होता है। हमारी जिंदगी का मेन मकसद रब को राजी करना है। जब रब राजी होता है फिर ये कर्ज भी उतर जाते हैं, फिर रिश्ते भी हो जाते हैं, फिर कारोबारी मिसाइल भी हल हो जाते हैं, दुकान पर ग्राहकों का रश भी लग जाता है, मनपसंद नौकरी भी मिल जाती है, मनपसंद शादी भी हो जाती है, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। जब रब राजी होता है फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। अल्लाह वालों, आज वक्त है, ये रमजान की घड़ियां हैं, ये महीना साल में एक बार आता है, अपने साथ रहमतें बरकतें सलामती लेकर आता है। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, खुली आंखों से मौजज़ात को देखना चाहता है तो आज इस वजीफे को सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। अगर 11 बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क मिल जाए, पूरे साल की तंग दस्तियां खत्म हो जाएं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएं, तो इससे बढ़कर अल्लाह वालों और क्या चाहते हो। आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है? 7 रमजान पीर के दिन आप सुबह सहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, अफ्तारी में पढ़ लें, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, रात 9, 10, 11 बजे ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। इससे पहले आज 7 रमजान पीर के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता। आज जो कोई जिस नेक हाजात को लेके बैठा है, बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा, बे औलाद है, नरीना औलाद से माला माल फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबारी मसाइल का हल फरमा। मौला तू दिलों के राज खूब बेहतर जानने वाली जात है, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मुझ समेत आज रमजान की अजमत का वास्ता हम सब की नेक जायज हाजात को गैब से पूरा फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन के साथ अपना पूरा नाम लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं वजीफे की जानब। 7 रमजान रमजान का पहला पीर है, बुजुर्गों का बताया हुआ अमल बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा 11 बार पढ़ के रब करीम से अपना हर मकसद को पूरा कराना चाहता है तो आज ये वजीफा किसी सूरत में आप छोड़िएगा। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हो, लेकिन
اب 7 रमजान पीर के दिन का शर्तिया और ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अगर कोई ख़ास बात या वजीफ़े का हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप रमज़ान की पहली पीर के दिन तवज्जो, ध्यान और खलूस नीयत के साथ इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लें। रब करीम ने चाहा तो दोबारा पूरा साल कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मौका एक बार मिलता है। रमजान के पहले पीर का ये खास वजीफा वीडियो स्किप करके लापरवाही से जाया ना हो जाए, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। एक बार सवाब के नियत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाना। आज रमजान की पहली पीर के दिन आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। अल्लाह वालो, आज जिद करके मांगिएगा, लाड करके मांगिएगा। मेरा रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। यूं महसूस कीजिए कि आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं। आंखें नम हैं, आप रब करीम से जिद करके मांग रहे हैं। और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह रब करीम का वो सफाती नाम है कि जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोजे महशर आपको रहमत के साए में रखेगा, आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। और जब रमजान के महीने में सुबहान अल्लाह को एक बार पढ़ा जाता है तो जन्नत में 70 दरख्त लगा दिए जाते हैं। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब बंदा कोई नेमत देखता है, रब की बड़ाई बयान करता है तो सुबहान अल्लाह बोलता है। जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह बोलता है तो रब राजी हो जाता है, रब की रजा आ जाती है। और जब किसी बंदे से रब राजी हो जाए उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, उसके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है, उसके रास्ते से तमाम रुकावटें हटा ली जाती हैं, तमाम परेशानियां हटा ली जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है, जिससे रब राजी होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि रमजान के पहले पीर के दिन सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाता है। अगर आप भी रब को राजी करके अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने सुबहान अल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रमजान के 7वें रोजे का वजीफा है, रमजान का पहला पीर है, खास कबूलियत की घड़ियां हैं और बुजुर्गों का बताया हुआ अमल बताए गए तरीके से बता रहा हूँ। कोई गलती कुताही की गुंजाइश नहीं। आपने सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है और रब राजी हो जाएगा। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात को भी लेके बैठोगे तो 11 की 11 हाजात गायब से पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। 11 बार सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। तवज्जो से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म लर्ज सा जाए और आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कबूलियत हो गई है। तो समझ लीजिए कि गायबी फरिश्ते आपके घर में रहमतें बरकतें लेकर आ गए हैं। आपके हर मकसद में कबूलियत होगी। आपने इसलिए कह रहा हूं कि तवज्जो से पढ़ना है। ये रमजान के पहले पीर का बड़ा शर्तिया और खास अमल है। इस पीर को सारी यारी दोस्तियां रिश्तेदारियां छोड़कर 1 मिनट रब करीम को दे दे। इसके बाद जिसका जो दिल करता है करे। अब 11 बार सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर की कदर व कीमत हर कोई जानता है।
اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو سورہ کوثر رمضان کے پہلے پیر پڑھنے والا غنی ہو جائے گا، پہلے پیر کے دن پڑھنے والا فقیر سے بادشاہی پالے گا۔ یہ رمضان کے پہلے پیر کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو بزرگوں نے پڑھا، اور یہ بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ان کے اعمال میں سے ایک عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کی عظمت کو، رب کی بھلائی کو، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے۔ یہ رمضان کی پہلی پیر کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ساتھ ہی اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کی تقدیر پھر جائے، پورے سال کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اور الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، یہ رمضان کی نسبت ہے، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کے رحمت والا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے پیر کے دن جب کوئی بندہ نیت خالص کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھتا ہے، تو رب فرماتا ہے تو مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ سورہ کوثر 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں حاجات کو بھی دل میں مانگ سکتے ہو تو مانگتے چلے جاؤ، لیکن 3 بار سورہ کوثر کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آج ہمیں کسی کو انٹرویو کی کال آ جائے تو ہمارے لب و لہجہ بدل جاتا ہے، ہم اچھے سے اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم پسند آ جائیں، سامنے والا ہم سے امپریس ہو جائے، اور ظاہری بات ہے جب وہ آپ سے امپریس ہوتا ہے، آپ میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو آپ کو نوکری پر بھی رکھتا ہے۔ آج اس رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، بزرگوں کا آزمودہ عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورہ کوثر کو اتنی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقصد دکھی انسانی کی خدمت کرنا ہے۔ وہ مستند اعمال آپ تک لے کر آنے ہیں جن کا وجود ہے، جو بے حد آزمودہ اعمال ہیں۔ 3 بار پڑھو، ایسے پڑھو کہ عرش الہی پہ بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دینے پہ مجبور ہو جائے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اور جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندگی میں کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج 7 رمضان پیر کے دن ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی فرشتوں کی مدد کیا ہے ہر کوئی سنتا ہے کہ رب جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کے لینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے پہلے پیر کے دن بزرگوں کے بتائے ہوئے یہ اعمال جو پیر کے دن کے خاص اور شرطیہ عمل ہیں، یہ رمضان کی پہلی پیر کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ، آج یہ دن لاپرواہی میں ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پچھتانے سے بہتر ہے کہ رمضان کے پہلے پیر کے دن محبت اور عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور اور توجہ سے سن لیجئے۔ اب سورہ کوثر سے قبولیت کے بعد، سورہ کوثر سے رب کو منانے کے بعد، خزانے لوٹنے کے بعد، اب جو کوئی رزق اور دولت میں غنی ہونا چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، بند کاروبار میں کامیابیاں چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آخر میں یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ لے۔
یا رزاقو یا فتح کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پڑھنے والا ایک بار یا رزاقو بولے تو رب کی ذات 300 رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ اور یا فتح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ جو بندہ یا فتح سے پکارے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتح کو آخر میں صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتح ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتح 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 ٹائم یعنی 7 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 7 رمضان پہلے پیر کے دن بزرگوں کے بتائے گئے 3 اعمال آپ کے حوالے کر دیے، میں نے اپنا حق ادا کیا، آپ تک سینے کا وہ راز لے کے آیا جو تقدیر کو ایک دن میں بدل کے رکھ دے گا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے انشاءاللہ۔ وہ رب کی ذات جب دیتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ 7 بار یا رزاقو یا فتح پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھنے سے دور دور سے آئے گی۔ یا رزاقو یا فتح کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگ لیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، فرشتے رب کے حکم سے لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنی عقل نہیں رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ میرا رب جب ایک بار کن فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال رمضان کے پہلے پیر کے خاص اعمال ہیں، انہیں ضائع مت کیجیے گا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو سچی توبہ کے بعد رب کریم سے لاڈ کر کے ضد کر کے مانگے گا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔